اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مومنین کرام، عزاداران امام حسین، آپ سب کی خدمت میں ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے تسلیت پیش کرتا ہوں۔ عاشورہ دراصل ایک عاشورائی فرہنگ کا نام ہے۔ آج اس عاشورائی فرہنگ کے مقابلے میں جس فرہنگ کو لانچ کیا گیا ہے وہ لبرلزم کی فرہنگ ہے۔ لبرلزم کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ایک شخص، میری خاطر سب کے منافع خطرے میں پڑ جائیں، میری خاطر سب کی قربانی ہو جائے، میں باقی رہوں، میرے منافع باقی رہیں، میری ذات باقی رہے۔ لیکن عاشورائی فرہنگ اس کے برعکس ہے۔ عاشورائی فرہنگ قربانی کی بات کرتی ہے، اظہار کی بات کرتی ہے، دوسروں کے لیے اپنے منافع قربان کرنے کی بات کرتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں دراصل 180 ڈگری کے ایک دوسرے کی ضد میں ہیں۔ میں جس پر آج بات کرنا چاہتا ہوں، ہم امام حسین علیہ السلام کے اس انقلاب کو کیسا انقلاب دیکھتے ہیں، کیونکہ انقلاب رونما ہوتے رہتے ہیں۔ آپ اپنے زمانے میں دیکھ لیں، فرانس کے انقلاب کو دیکھ لیں، روس کے انقلاب کو دیکھ لیں، شمالی کوریا کے انقلاب کو دیکھ لیں، کیوبا کے انقلاب کو دیکھ لیں۔ یہ انقلاب رونما ہوتے ہیں، حکومت گراتے ہیں اور ایک چینج کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مزید ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کوئی چارہ نہیں ہوتا، مزید کوئی موو کرنے کا جواز نہیں ہوتا ان کے پاس۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا انقلاب اور امام حسین علیہ السلام سے وابستہ جتنے بھی انقلاب رونما ہوئے ہیں، وہ انقلاب کے بعد ایک مرحلے پر رک نہیں گئے، وہ مسلسل حرکت میں ہیں۔ یہاں پر میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک نظام ہے، ایک نہضت ہے۔ نہضت کلی حرکت کو کہتے ہیں، ایک کلی موومنٹ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی حضرت خاتم تک، پھر امام علی علیہ السلام سے لے کر ہمارے 12 ائمہ، اس کے بعد صالحین اور آخر امام آخر الزمان تک یہ حرکت جاری رہے گی۔ اس میں مختلف انقلاب ہیں، جیسے انبیاء نے انقلاب برپا کیے اور امام حسین علیہ السلام کا انقلاب شامل ہے۔ نظام اس کا ایک چھوٹا حصہ ہے، ایک سٹیپ طے کر کے اس کو سیو کرنے کا نام دراصل نظام ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء ہیں۔ وارث انبیاء کیسے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے، وہ انقلاب برپا نہ کرتے، تو جتنا بھی انبیاء کی وہ نہضت تھی اس پر پانی پھیر جاتا، ختم ہو جاتی۔ امام نے دراصل انبیاء کی نہضت کو سیو کیا ہے۔ اس کے بعد پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار شروع ہوا ہے اور پھر اسی نہضت کا تسلسل شروع ہو گیا۔ درمیان میں اس طرح باقی شخصیات کے، صالحین کے، باقی ائمہ کے جتنے بھی انقلاب رونما ہوئے ہیں، وہ دراصل اس ایک بڑی نہضت کا ایک سٹیپ تھی۔ اگر آج کوئی یہ فہم کرے، یہ سوچے کہ ہم ایک بار انقلاب کریں گے اور اس کے بعد سب مسائل حل، پرابلم ختم، تو یہ انبیاء کی موومنٹ کو بھی نہیں سمجھا، قرآن کی منطق کو بھی نہیں سمجھا، کچھ نہیں سمجھا۔ جبکہ قرآن کریم کی منطق کے مطابق، انبیاء کی موومنٹ کے مطابق، اسلام کے مطابق آپ مسلسل موومنٹ میں ہیں۔ اگر ایک مرحلے پر یہ ختم ہو جائے گا تو باقی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ آزمائی کیسے جائیں گی، ان کا امتحان کیسے لیا جائے گا؟ خدا نے ہر قوم کو آزمانا بھی تو ہے، تو یہ آزمانے کے لیے ہر نسل کے لیے ہر دور میں ایک مخصوص انقلاب ہے، اس کو بیدار رہنا ہے اور اپنی ذمہ داری کو انجام دینا ہے، اور سب کا مقصد اس ایک کلی نہضت میں شامل ہونا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور حضرت امام مہدی علیہ السلام تک جاری ہے۔ یہاں پر ڈاکٹر شریعتی ایک جملہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو چلے گئے انہوں نے کار حسینی کیا ہے،
انہوں نے انقلاب برپا کیا، لیکن جو رہ گئے ہیں وہ کار زینبی کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے جو انقلاب کیا تھا، اب اس کے بعد کا مرحلہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذمہ داری تھی کہ امام کے انقلاب کو سیو کرتی، اس کو اس تحریف ہونے سے بچاتی، اپنے پیغامات کے ذریعے، اپنے خطبات کے ذریعے اس کو آگے منتقل کرتی۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ لہٰذا ہر نسل کی اپنی ذمہ داری ہے، بالکل سکوت نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم اس عاشورائی فرہنگ کا حصہ بن کر عاشورائی معاشرے میں اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔